اضافہ ہوا ہے۔ وطن عزیز میں 57 لاکھ گدھے ہوا کرتے تھے، اب یہ آج 58 لاکھ۔ چلیے مبارک ہو آپ کو، کس کو؟ کسی بات میں تو ترقی ہوئی۔ اگر یہ چائنا کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل جائے تو ان میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہاں تو بڑا ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے گدھے کو، ہم تو اس کے اوپر بس بوجھ ڈالتے ہیں نا، اور اس کو گدھا سمجھتے ہیں، تو وہاں تو یہ بیل کی طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ اچھا سر، وڑائے صاحب ذرا جلدی آ گئے ہیں ٹیلی فون لائن پر، تاریخ میں آپ کے پاس جاتے ہیں، ذرا ان کو شامل کر لیں گفتگو میں۔ السلام علیکم سہیل صاحب۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ تو سہیل صاحب بھی خوش ہوں گے نا، ایک نئی جماعت بن گئی۔ جی ہاں، بس لیکن یہ ہے کہ یہ جماعت جو بنی ہے اس پہ سوال ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نون ہے اس کے اوپر مکمل جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ ہے وہ یہ نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک اگلا مینڈیٹ ایسا ہو جس میں پیور ان کی سپورٹ کے بندے ہوں یا ان کے لوگ موجود ہوں جو نون پہ بھی نظر رکھیں۔ تو یہ ایک ایسا نیا گروپ بنا ہے جو بالکل کاف لیگ اور پیٹریاٹ کی طرح سا ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس فی الحال تو ووٹ بینک نہیں ہے، اور یہی ان کا المیہ ہے کہ ان کے پاس شاید الیکٹیبل بھی ہوں گے، بڑے نام بھی ہوں گے، لیکن ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہوگا، لیکن ان کو سپورٹ ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ان کے لیے ارینجمنٹ یہ کی جائے گی کہ جو ہے نون وہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرے۔ تو یہ لیکن ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کا کچھ حصہ توڑیں اور کچھ حصہ نون کا توڑیں اور اس طرح سے جیت جائیں۔ تو یہ پھر ایک نیا تجربہ، ان کا پھر فطری طور پر جو اتحاد ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو بعد میں۔ جی ہاں، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹ بینک نہیں ہے نا، تو پرابلم یہ ہے کہ پہلے یہ جیتیں گے کیسے؟ تو سب سے پہلا تو فارمولا یہ بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے جیتیں گے۔ اس کے لیے یا انہیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک چاہیے یا انہیں نون کا ووٹ بینک چاہیے۔ پی ٹی آئی تو ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ اپنا غدار سمجھے گی، اپنا ڈسلائل سمجھے گی، تو وہ ووٹ نہیں دے گی، لیکن دوسری طرف جو ہے نون کے بھی ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹس ہیں، وہ کیسے ان کو بٹھائیں گے؟ پہلے بھی انہوں نے یہ تجربہ کیا اور وہ تجربہ بڑا سخت ناکام ہوا، ضمنی انتخابات جتنے تھے وہ نون ہار گئی۔ تو اس لیے یہ ابھی اس کی جو سپیس ہے وہ پولیٹیکل سپیس کیا ہوگی اور اس کا نیریٹو کیا ہوگا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ کیا یہ پی ٹی آئی ایک ادر پی ٹی آئی بنا کے پی ٹی آئی کا نیریٹو لے کے، یعنی اینٹی پی ایم ایل این اور پی 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 چلیں گے، یا یہ جو ہے یہ اینٹی پی ٹی آئی چلیں گے؟ یہ ابھی ظاہر ہے انہوں نے نیریٹو بنانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے جو اس میں لیڈر شامل ہوئے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ پیورلی کنونسڈ نہیں ہے، ریلیکٹنٹ جو ہے نا شمولیت ہوئی ہے، متذبذب ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جو ہے وہ پوری ان کی مرضی یا خواہش شامل۔ اچھا، یہاں پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا، میں آپ کی اور شامی صاحب کی توجہ جو ہماری اسکرین ہے اس کی جانب مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ کل جب عشائیہ ہوا تو فواد چوہدری صاحب وہاں موجود تھے، اور جہانگیر ترین صاحب نے جیسے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اس سے کئی ایک پیغامات صحافیوں نے اخذ کرنے کی کوشش کی، وہ تصویر بھی ہم نشر کرتے ہیں۔ کل جو عشائیے میں موجود تھے فواد چوہدری صاحب، تو اس سے تاثر ابھرا کہ بڑی اہم کو ذمہ داری ان کو ملے گی، اس لیے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا گیا، اور وہ بھی آگے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اور آج کی جو فوٹیج تھی جب یہ پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت چوہدری صاحب قدرے افسردہ ہیں، منہ چھپاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے رپورٹر ہیں محسن، آزاد صحافی ہیں، رفتار ادارے سے جڑے ہوئے، ان کا اپنا، ان کی یہ فوٹیج تھی جو گریب کر کے ابھی لے گی۔ یہ کل کی تصویر تھی اور یہ فوٹیج بعد میں جو ہم نے نشر کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ۔ اور جو انویٹیشن تھا اس میں لکھا تھا پولیٹیکل پارٹی بیونڈ پالیٹکس، اس کا کیا مطلب ہے شامی صاحب؟ سیاست سے دور۔ تو پھر سیاسی جماعت کیوں بنائی؟ سیاست سے ماورا۔ اس سے کیوں سیاسی جماعت کیوں بنائی پھر؟ یہ بھی سیاست ہے، یہ بھی سیاست ہے عمران خان صاحب بھی یہی نعرہ لگا کے آئے تھے کہ سیاست سے دور رہیں گے اور سیاست کریں گے۔ وہ تو تحریک تھی نا، تحریک ہے۔ ہاں۔ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جماعت بنی ہے یہ
اور جن لوگوں نے بنائی ہے، میرا خیال ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں تھی اور اچھا، یعنی مجبور ہو گئے تھے کہ سیاسی جماعت بنائیں؟ ان پہ لازم تھا کہ وہ جماعت بنائیں. اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، اگرچہ ماشاءاللہ 70 سال کے ہو گئے وہ بھی، لیکن وہ ایک بڑے سلیقے کے آدمی ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے ایگریکلچرسٹ ہیں، اور ہمارے مخدوم احمد محمود صاحب کے بہنوں ہی ہیں، مخدوم زادہ حسن محمود صاحب کے داماد، اور ان سے ان کا کاروبار اکٹھا بھی رہا، پر اختلاف بھی پیدا ہوا. تو ان کی اپنی جو زرعی فتوحات ہیں وہ بھی بہت ہیں. زراعت کے اندر بھی بڑے انہوں نے انوویشنز کی ہیں، بڑے تجربے کیے میں ہیں. سہیل صاحب کو شکریہ ادا کر دوں، بس ساتھ ہی ہیں لائن. تو سہیل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. میں تھوڑی بات کر لوں پھر آپ سے دوبارہ کرتے ہیں بات. اچھا، تو میری گزارش یہ تھی کہ ان کے لیے دیکھیں، اس وقت جو بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اختلاف ہے یا انتشار ہے، وہ پی ٹی آئی کے حلقے میں ہے، اس کی کانسٹیٹوئنسی میں ہے. جی درست ہے. اچھا، اسی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ہاتھ آ رہے ہیں، اور انہی کی ایک بڑی تعداد جو ہے ادھر آئی ہے، ادھر آ گئی ہے، اور مزید بھی آ سکتے ہیں، 2-4 کاف لیگ میں بھی چلے گئے، آ سکتے ہیں. ان میں سے الیکٹیبلز بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کا اثر و رسوخ اپنے حلقوں میں ہے، یعنی ان کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. صحیح. وسائل بھی ان کے پاس موجود ہیں. تو اب اگر مسلم لیگ نون کی صفوں میں یہ گنجائش ہی موجود نہیں ہے، ان کے سارے امیدوار جو ہیں وہ وہی ہیں الیکشن میں حصہ لینے والے، ان کے کینڈیڈیٹس جو پرانے ہیں، ان کے ہاں چند ویکنسیز موجود ہیں. تو پھر تو بڑی ایک خودکشی ہوتی نا اگر یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے. اور ضمنی انتخابات کا تجربہ مشکل، ایک برا تجربہ ہو چکا ہے. تو میرا خیال دیکھیے، اس جماعت کا انحصار اس بات پر ہے کہ پی ٹی آئی پر کیا گزرتی ہے. پی ٹی آئی پر کیا گزرتی ہے ابھی مزید گزرنا باقی ہے؟ ہاں جی. اچھا، کیا وہ کس شیپ میں الیکشن میں حصہ لے گی؟ کیا اس کے چیئرمین اس کو لیڈ کریں گے، یا کوئی دوسرا شخص جو ہے ان کی اشیر بات سے اس کی صفوں کو درست کرے گا؟ تو یہ 2 سینیریو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یا مطلب اگر پی ٹی آئی ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود رہی، پھر اس کے پاس سپیس کم ہے، لیکن ادروائز پھر پی ٹی آئی کے جو منحرفین ہیں ان کے لیے ایک آپشن موجود ہو گئی. اور اگر مسلم لیگ نون جو ہے اس کو واک اوور نہیں رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ سیاست میں تو مزہ تو پھر مقابلے سے ہی آتا ہے نا. جی ہاں. اگر پی ٹی آئی اس طاقت میں سامنے موجود نہیں ہے تو پھر کوئی طاقت تو موجود ہونی چاہیے نا. وہ شاید یہ ہو تو جہانگیر ترین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اس خلا کو پر کر دیں گے. تو اس لیے ہم اس کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پی ٹی آئی کی جگہ لے لے گی. بالکل ٹھیک ہے. وڈائی صاحب آپ یہ فرمائے کہ شاہ محمود